جو کئی قسم کی خرابیاں تھیں، خصوصاً کمزور طبقے کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں ان کا تذکرہ تھا، تو ان میں سے ایک کمزوری یہ تھی کہ چونکہ وہ عورت کو اپنا مال سمجھتے تھے، عورت کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، عورت کے مال کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے، عورت کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت بھی بعض خاندان، بعض کنبے، بعض قبیلے، بعض علاقے ایسے ہیں جس میں عورت کو آج بھی اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس نے عورت لی ہے اپنے نکاح میں، وہ چونکہ زر کثیر خرچ کرتا ہے، کئی لاکھ روپے ان کو دیتا ہے عورت والوں کو، اب وہ بار مر جائے تو عورت واپس نہیں جائے گی، اب چونکہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں، لہٰذا یہ اب یہی عورت مرنے والے کے بھائیوں میں سے کسی سے نکاح کرے گی، چاہے وہ عورت چاہے نہ چاہے اس نے کرنا ہے، اور وہ جس سے چاہیں وہ مرد کے رشتہ دار اس کا نکاح کرا دیں، کوئی اس کے لیے حق مار نہیں، جو فائدے ہوں گے وہ خود حاصل کریں گے۔ تو اس طرح کی خرابیاں تھیں۔ تو ایک خرابی یہ آج بھی چلتی ہے کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے، شادی اس کی ہوئی ہے، اب وہ کسی اور عورت سے اس کا معاشقہ ہو گیا ہے، اس کا تعلق بن گیا ہے، اب وہ اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب پہلی سے جان چھڑانا چاہتا ہے کہ اس کو طلاق دوں، اس کو اپنے نکاح سے نکالوں اور دوسری سے نکاح کروں۔ اور کئی جگہ پر ایسی مصیبتیں سامنے آتی ہیں کہ اپنی سالی سے تعلق بن گیا، اب ظاہر ہے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے شادی تو نہیں کر سکتا، اب وہ پہلی کو طلاق دیتا ہے، اس کی دوسری بہن سے شادی کرتا ہے، یا کسی اس کی ایسی کزن سے، رشتہ دار سے کہ دونوں کو اکٹھے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، تو پھر پہلی کو طلاق دینی ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے آج کل بہت سارے ہمارے خصوصاً پنجاب میں دوسری بیوی دو اکٹھے کا بالکل تصور نہیں ہے، اس کو گویا کہ حرام کی طرح عورتیں بھی ناجائز سمجھتی ہیں اور مرد بھی اس کو بہت زیادہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ گھر بیٹھنا تو پسند کر لیں گی، طلاق لینا تو پسند کر لیں گی، لیکن دوسری بیوی اپنے خاوند کی پسند نہیں کریں گی، چاہے کہ شریعت میں جائز ہے۔ تو اب مرد کے لیے یہ ہدایات تھیں کہ اگر تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی کے حق ادا کر، اس کو اپنے پاس رکھ، لیکن اگر اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو اس طریقے سے مجبور پریشان نہ کر کہ وہ کہے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہ خدا کے لیے کسی طریقے سے میری جان چھوڑ دے۔ اور چونکہ کئی سارے معاہدے کر چکے ہوتے ہیں کہ بھی مکان بھی دیا، پلاٹ بھی دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے، بہت سارا حق مہر بھی لکھا ہوا ہے، اب اگر طلاق دیتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی دینی پڑتی ہیں، تو پھر ان چیزوں کی واپسی کے لیے عورت کو مجبور کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ خود عدالت میں جا کے خلو لے۔ اور جب عورت خلو لیتی ہے تو جتنی چیزیں مرد کی طرف سے لکھی ہوئی تھیں وہ اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کا قانون بھی یہی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، اب اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ تو وہ اپنے مالی مفادات بچانے کے لیے اپنا وہ مکان، پلاٹ، پیسے، چیزیں جو اس کے نام لکھ چکا، دے چکا، وہ واپس لینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے وہ عورت کو اس طرح مجبور کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اس کو، تاکہ یہ خود ہی طلاق کا مطالبہ کرے اور عدالت میں جا کے خلو لے اور میری چیزیں مجھے بچ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، کہ اگر تم اس بیوی کو طلاق دے کے کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی کو اگر تم کنتار دے چکے ہو، کنتار کہتے ہیں مال کے انبار کو، بہت زیادہ مال تم اسے دے چکے ہو، بڑے مفادات وہ تم سے حاصل کر چکی ہے، لاکھوں میں وہ تمہاری چیزیں جاتی ہیں، لیکن پھر بھی تم اس سے دی ہوئی چیزوں میں سے یا جو دینے کا وعدہ کر چکے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ لو۔ اور اس پر اللہ نے آگے 4 دلیلیں دی ہیں انہی 2 آیتوں کے اندر کہ تم واپس نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ ایک تو پیچھے گزرا ہے کہ عورت سے اس وقت تک لیے ہوئے واپس نہ لو مگر یہ کہ کوئی وہ کھلم کھلا غلطی کرے،
کوئی ایسی غلطی اس سے ہو جائے کہ اب وہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر تم اس سے لیا ہوا حق مار بھی نہیں خلو پر مجبور کرو کہ وہ خلو لے اور تمہاری چیزیں تمہیں واپس کرے، یا جو تمہارے وعدے میں ہیں وہ تم سے نہ لے۔ تو اب اگر تم نے اس کو ایسا کیا تو چہ جائے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، لیکن تم اس کو مجبور کرو گے وہ خلو کی طرف جائے گی، تو معاشرے میں یہی سمجھا جائے گا کہ شاید اس عورت سے کوئی ایسی گندی حرکت غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے مالی مفادات چھوڑے اور خاوند نے اس کو وہاں سے چھوڑا ہے۔ تو ایک یہ وجہ بتلائی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو یہ عورت پر تہمت آتی ہے، بہتان آتا ہے، اور دوسرا تمہارے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر لینا یہ ناجائز ہے۔ یہ جائے کہ مدرسے کے لیے بھی لیا جائے، مسجد کے لیے بھی لیا جائے، کسی کے یہاں دعوت بھی کھائی جائے، کسی سے چائے بھی پی جائے، لیکن دل میں وہ خوش نہ ہو، اور ہم دوستوں نے اس کو مجبور کر دیا بیچارے کو، اب وہ پریشان بھی ہے اندر اندر سے، کڑ مر بھی رہا ہے کہ یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں، اور ہمیں کھلا پلا بھی رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل مال مسلم الا بطیب خاطر، کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دل کی خوشی سے۔ جب تک وہ دل کی خوشی سے نہ ہو تو پھر اس طریقے سے جائز نہیں۔ تو فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر چاہو تم استبدال زوج مکان زوج، تبدیل کرنا بیوی کا جگہ دوسری بیوی کے، کہ پہلی والی کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم اس ایک کو بہت زیادہ مال، تو پھر حکم یہ ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہ واپس لو تم اس دیے ہوئے مال میں سے کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ، اب کیوں واپس نہ لیں؟ کیا واپس لیتے ہو تم اس مال کو بہتاناً، اس عورت پر بہتان لگا کر کہ اس سے کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر میں نکاح میں رکھا جائے، تو یہ اس عورت پر بہتان بنتا ہے۔ اور نمبر 2 وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلم کھلا صریح گناہ ہے تمہارے لیے اس کو واپس لینا۔ اور نمبر 3 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے واپس لے سکتے ہو تم دیا ہوا وہ مال، حالانکہ تحقیق آپس میں تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ میاں بیوی حق مہر کے اندر جو حکمت ہے شریعت میں وہ یہی ہے کہ چونکہ عورت نے اپنا جسم نفع کے لیے مرد کے حوالے کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو حق مہر ملنا ہے۔ حق مہر اسی چیز کا عوض ہے جو عورت مرد کو اپنا جسم اس کے حوالے کرتی ہے۔ تو حق مہر چونکہ اس کا عوض ہے اور وہ عورت اپنا حق تمہیں دے چکی ہے، تو پھر تم اس کو دیا ہوا حق مہر اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کی طرف مل چکے، یعنی مرد و عورت آپس میں میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکے۔ اور اگر تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عورت آدھا مہر لے سکتی ہے، پھر پورے مہر کی حقدار نہیں ہوتی، وہ بھی اس صورت میں جب نکاح میں مہر مقرر تھا۔ اور اگر مہر مقرر نہ ہو اور طلاق ہو جائے تو پھر وہ مہر مثلی اس کا آدھا لے سکتی ہے۔ تو فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ جب نکاح ہوا تھا، نکاح سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے میں اللہ کی حمد کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور وہاں اس کے اندر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے فضائل ہوتے ہیں، خطبہ جو پڑھا جاتا ہے، خطبہ سنت ہے، اور خطبے کے ساتھ نکاح میں برکت آتی ہے۔ آج کل ہمارے میاں جی مولوی جو ہیں وہ بیچاروں کو خطبے کا پتہ ہی نہیں ہے خطبہ ہوتا کیا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس سے کلمے پڑھواتے ہیں، ایمان کی شرطیں پڑھواتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہے نکاح کرواتے ہیں۔ حالانکہ ایمان کی شرطیں تو ایمان کے لیے، نکاح کے لیے تو نہیں ہیں، کلمے تو ایمان کے لیے، نکاح کے لیے تو نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہونے کے لیے ہیں۔ تو خطبے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ایجاب قبول ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر گواہوں کی شہادتوں کے اندر ہوتا ہے، شہادت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مسلمان گواہوں کا ہونا شرط ہے۔
تو اب یہ ساری چیزیں، یہ ایک پختہ عہد لیا جا رہا ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے میثاقا غلیظا، پختہ اور سخت عہد، گڑھا عہد لے چکی ہیں وہ عورتیں تم سے کہ تم نکاح میں جو مہر مقرر کر چکے ہو اب وہ عورت کا حق بن گیا ہے، وہ تمہارے اوپر قرض بن گیا ہے، اگر تم نے ادا کر دیا ہے تو فابہا، ورنہ جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد میں سے پہلے عورت کو حق مہر دیا جائے گا، پھر وارثوں کا حق بنے گا۔ جب تک عورت کے حق مہر والا قرض ادا نہیں کیا جائے گا تو وارثوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے وَأَخَذْنَا، اور لے چکی ہیں وہ عورتیں مِنْكُمْ تم سے مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد۔ تو ان چار وجوہ کی بنا پر فرمایا تم واپس نہیں لے سکتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا علماء نے قنطارن کے لفظ سے کہ حق مہر جو ہے شریعت میں اس کے لیے کم سے کم تو مقدار مقرر ہے کہ بھی 10 درہم کی سے کم نہ ہو، چاندی کے 3.5 تولہ جو اس وقت کے لحاظ سے وزن ہے اس سے کم نہ ہو، اور آج کل 3.5 تولہ کی قیمت بھی 2100 سے اوپر ہے آج کل تولہ، تو اب وہ بھی تقریباً 7000 یا اس سے کچھ اوپر بن جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں 3000 پہ نکاح ہو رہے ہیں، 4000 پہ، 2000 پہ یہ حق مہر مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس سے حق مہر مقرر نہیں ہوتا، 7000 آج کے دور میں کم از کم ہے، اس سے اوپر بنے گا۔ میں نے پرسوں ترسوں ریٹ کا پتہ کیا، چاندی کا 2100 سے اوپر ہے، اب 2100 سے اوپر ہو تو 3.5 تولے ہوں تو 3 تولوں کا تو 6000 سے اوپر تو ان کا چلا گیا، تو پھر 60 والے کا لگاؤ تو 7000 سے اوپر چلا جائے گا۔ تو اس لیے عام طور پر مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان سے وہاں بھی کتنا حق مہر، وہ کہتے ہیں 5000۔ آج کل کے دور میں بہت سارے نکاح 5000 پہ ہو رہے ہیں، تو 5000 پہ نکاح حق مہر غلط ہے، حق مہر 7000 سے اوپر ہی کم از کم جو بنتا ہے۔ لیکن قنطار کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کے زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں ہے، اس کے زیادہ کے لیے پھر کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی اس وقت کے لحاظ سے 350 درہم تھا اس وقت، کہ بھی اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کیا جائے۔ لیکن بعد میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے یہ آیت پڑھی کہ آیا امیر المومنین آپ کیسے مقدار مقرر کر رہے ہیں زیادہ کی، جبکہ قرآن تو قنطار کا لفظ بول رہا ہے۔ تو قربان جائیے ان لوگوں پر، ایک عورت کی بات سن کے منبر رسول پہ تشریف لائے، اعلان کیا کہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے عورت نے بتلایا ہے، میں اپنی غلطی واپس لیتا ہوں۔ آج تو مولوی غلطی نہیں مانتا، کوئی بڑے سے بڑا غلطی ہو جائے پھر ڈٹ جاتا ہے، وہ جو ہو گئی تو بس ٹھیک ہے قابو ہو جاؤ۔ حالانکہ اپنی غلطی مان لینا یہ بڑا کمال ہے، غلطی کا احساس ہو جانا اور مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے فوراً اعلان کروایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے قنطار کا لفظ، پھر جتنا مقرر کر دو، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، مرد کی حیثیت بھی دیکھی جائے، عورت کی حیثیت بھی دیکھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ حیثیت تو ہے نہیں، مقرر تو لاکھوں میں کر دیا، بعد میں دے سکتا نہیں، اب عورت پر ناراض ہے کہ تو نے اتنا مہر میرے سے لکھوا لیا، اب میں تیرے قرضے کے بوجھ کے نیچے ہوں اور تو معاف بھی نہیں کرتی، مجھے چھوڑتی بھی نہیں ہے، اور اتنا حق مہر میرے سر کے اوپر قرضہ کھڑا ہے، تو بھائی اتنا لکھواؤ جتنا دے سکتے ہو۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ شادی کے جو باقی فضول اخراجات ہیں جو شریعت کی طرف سے نہیں ہیں، ان کے لیے تو قرضہ لینا بھی عار نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو شریعت کا حکم ہے حق مہر، اس کے اندر کنجوسی ہے۔ اب آج کل جو ہمارے پنجاب میں یہ رواج ہے کہ بارات آئے گی بیٹی والا کھانا کھلائے گا، اللہ کی قسم ہے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ بارات آئے گی بیٹی والا ساری بارات کو کھانا کھلائے گا، بیٹی والا بیچارہ اتنا زیادہ جہیز دے گا، اور یہ ہمارے میوات کی طرف تو ساتھ موٹر سائیکل 125 دے گا یا گاڑی دے گا، ورنہ اس کے علاوہ بارات خالی چلی جائے گی۔ ظلم ہے یہ ہماری طرف سے بچیوں والوں پر ظلم ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کے مزاج میں آسانی ہے، سہولت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں میں پہاڑ پورا تیرے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، کبھی سائل جس کے دروازے سے خالی نہیں گیا ہے، باوجود ہے کہ پیٹ پر کبھی بھوک سے پتھر باندھے ہیں، لیکن 100 اونٹ کی قربانی 1 سال میں کی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میرے آقا نے شادی کی
تو ولیمہ کیا تھا؟ ولیمہ کیا تھا؟ فرمایا جس کے پاس سفر کی حالت میں سے، سفر کی حالت میں شادی کی ہے، سفر کی حالت میں شادی کی ہے، تو سفر ہو سکتا ہے، عورت والے بھی سفر میں، جہاد کا سفر ہے، وہیں شادی کی ہے، اور وہیں فرمایا جس جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ، یہاں دسترخوان بچھا دیا، سب یہاں ڈال دو، او اکٹھے کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ اس طریقے سے سادگی میں کیا تکلف ہے؟ تکلف چھوڑ دو، جینا آسان ہے، تکلف چھوڑ دو، جینا۔ آج ہم نے ہر چیز میں تکلف کیا، نتیجہ یہ کہ اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے آسانی رکھی ہے، اس لیے حق مہر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حق مہر شریعت کے تقاضے کا خرچہ ہے، اور باقی خرچے ہم نے خود اپنے ذمے لگا لیے ہیں۔ ان خرچوں کے لیے ہم قرضے بھی لے رہے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور حق مہر کے لیے وہاں ہم کے مولوی صاحب کہتے ہیں بس وہ جو کم از کم ہے نا، وہ جتنے سے بس حلال ہو جائے، وہ اتنا لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔